اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ پروردگار عالم کا صدہا شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ ہم در مدینۃ العلم پر گوہر ہدایت لینے کے لیے دست سوال پھیلائے ہوئے ہیں اور استفادہ حاصل کر رہے ہیں نہج البلاغہ سے حکمات امیر المومنین۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو سمجھا جائے، اور سمجھنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کہ جب نگاہ دیکھ نہ سکتی ہو تو ان کے کلام سے استفادہ حاصل کیا جائے، جو ہر دور میں تازہ ہے، جس کی افادیت زمانے کے گرد نے کم نہیں کی۔ وہ ذات گرامی مولائے کائنات کی کہ آقای حسین انصاریان لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تنہا ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی اور ہے کہ جس کے کلام کو لوگوں نے حفظ کرنے کا باقاعدہ اہتمام کیا۔ حفظ کرتے تھے لوگ۔ ابن ابی الحدید جنہوں نے نہج البلاغہ کی 27 شرح لکھی اور ان کا تعلق ہمارے برادران اہل سنت سے ہے، اور 27 جلدیں شرح نہج البلاغہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اتنی جلدیں لکھنے کے باوجود اب بھی جب کبھی بھی میں نہج البلاغہ پڑھتا ہوں تو میرے سامنے نئے نئے نقطے آشکار ہوتے ہیں، اور میں چاہوں تو اتنی ہی جلدیں اور لکھوں اور کوئی نقطہ ریپیٹ نہ ہو۔ تو باقاعدہ انہوں نے ان کے زمانے میں اور دوسرے ادوار میں لوگوں نے اس سے استفادہ بھی حاصل کیا اور اسے حفظ بھی کیا۔ ابن الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ انہوں نے 70 خطبے مولائے کائنات کے حفظ کیے، اور کہتے ہیں کہ حفظ کرنے کے بعد میرا ذہن یوں جوش مارتا تھا جو جوش مارنے کا حق ہے۔ علی الجندی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے عبد الحمید سے معلوم کیا، جنہوں نے نہج البلاغہ کو حفظ کیا، خطبات امیر المومنین کو، جب عبد الحمید سے معلوم کیا کہ آپ کی بلاغت اس مقام تک کیسے پہنچی، کس چیز نے پہنچایا اس مقام پر، تو انہوں نے کہا کہ حفظ کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خطبوں کی مرہون منت ہے میری یہ بلاغت۔ لاکھوں سلام ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر۔ آئیے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 446 کی جانب چلتے ہیں۔ امیر المومنین نے فزدق کے والد غالب بن صعصع سے گفتگو کے دوران سوال فرمایا کہ آپ کے کثیر اونٹ کہاں ہیں؟ غالب نے عرض کی، امیر المومنین وہ واجب حقوق کی ادائیگی میں پراگندہ ہو گئے، ختم ہو گئے، یعنی وہ میرے پاس باقی نہیں رہے۔ امام نے فرمایا یہی ان کا بہترین مصرف تھا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اس حکمت کی شرح میں لکھتے ہیں، بہت سی کتابوں میں بالخصوص ابن عساکر کی کتاب تاریخ مدینہ و دمشق میں یہ واقعہ تفصیلاً بیان کیا گیا کہ مشہور شاعر فزدق بچپن میں ہی اپنے والد کے ہمراہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
فرزدق یہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے سامنے ان کی تلواریں تھیں. آپ نے میری والد کی جانب توجہ کی اور متوجہ ہو کر کہا تم کون ہو؟ میرے والد نے کہا غالب بن ساسا. تو امیر المومنین نے فرمایا وہی جس کے پاس بہت سے اونٹ تھے. جی. والد نے کہا آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور یہ جواب سن کر کہ انہیں واجب زکوٰۃ کے لیے دے دیا. تو اب امام نے کہا کہ یہی ان کا بہترین مصرف تھا. گویا امام کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ امام کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ وہی جس کے پاس بہت سے اونٹ تھے، یعنی امام جانتے ہیں. امام کہتے ہی ہم اس کو ہیں کہ جو آگاہ ہو، دلوں کے معاملات سے آگاہ ہو، آنے والے وقتوں کی خبر امام دیتے ہیں. تو یہ سوال کیوں کیا کہ وہ اونٹ کیا ہوئے، ان کا کیا کیا؟ امام جانتے تھے، یقیناً امام کو معلوم تھا، لیکن یہاں علم غیب کا سہارا نہیں لیا امام، بلکہ معلوم ہونے کے باوجود یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ اس میں ہدایت کا پہلو چھپا ہوا ہے کہ جب زکوٰۃ کی مد میں یا کسی کی امداد کی مد میں یا خمس کی مد میں جب ہم کوئی چیز دیتے ہیں تو ظاہراً وہ چیز کم ہو جاتی ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کمی آئی، لیکن حقیقتاً وہ چیز دنیا میں تو کم ہوتی ہے لیکن وہی چیز خدا کی نگاہوں میں بلند کر دیتی ہے، آخرت میں سہارا دیتی ہے. تو اب آیت اللہ مکارم شیرازی یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرزدق نے کہا کہ پھر میرے والد نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا یہ میرا بیٹا فرزدق ہے اور یہ اس عمر میں شاعری کرتا ہے. تو امام نے فرمایا اسے قرآن سکھاؤ کہ قرآن اس کے لیے بہتر ہے. آپ دیکھیے کہ لفظ لفظ میں امام کے ہدایت موجود ہے، شاعری سے منع نہیں ہے، لیکن اگر اپنی سمت کوئی صحیح رکھنا چاہتا ہے، صحیح راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اسے پہلے ادب آداب معلوم ہو، اسے حقیقتیں معلوم ہو، وہ حقیقتیں رضا الہی جانتا ہو کہ کیا بیان کرنا ہے کیا نہیں بیان کرنا. تو امام نے کہا اسے قرآن سکھاؤ. اور جب دل کہتا ہے، یہاں میں کہتی چلوں کہ دل کہتا ہے، جب امام نے کہا قرآن سکھاؤ تو فرزدق کے والد کے دل نے فرزدق کے والد نے اپنے دل پہ ہی تحریر لکھ لی ہوگی. اب بچے کو یقیناً قرآن سکھایا ہوگا تبھی باطل کے سامنے قصیدہ حق پڑھا ہے فرزدق نے، امام سید سجاد کا قصیدہ جس کے بارے میں ہم نے آپ نے سنا. تو ابن الحدید نے اس سلسلے میں ایک اضافی نقطہ بھی تحریر کیا امام جس واقعے کے سلسلے میں کہ فرزدق کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا حکم میرے ذہن میں رہا. وہی بات جو ابھی ہم نے کی کہ میرے ذہن میں رہا. فرزدق بچپن کے نقش بہت گہرے ہوتے ہیں. امیر المومنین کا حکم میرے ذہن میں رہا یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب میں نے قرآن حفظ کر لیا اور قسم کھائی کہ میں قرآن کو نہیں چھوڑوں گا. غالب بن ساسا اور فرزدق کا تعارف تھوڑا سا ہم کرتے چلیں. فرزدق ایک مشہور شاعر تھے جن کا اصلی نام حمام تھا. تاریخ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ان کے اشعار نے انہیں حشام بن عبد الملک کے ایوان حکومت میں مشہور کیا ہے کہ شان امامت میں انہوں نے انتہائی اعلیٰ اور پرمعنی اشعار میں مقام امام ان کے دشمن کے سامنے اپنے انجام سے ڈرے بغیر دلیری سے بیان کی. کہ جس وقت آپ کے اذان گرامی میں ہوگا کہ جس وقت حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کی
بادشاہ وقت نے اور ہجوم نے جگہ نہ دی، اور جس وقت امام سید سجاد کے قدم سین حرم کعبہ میں داخل ہوئے اور مجمع کائی کی طرح پھٹتا چلا گیا، یہ منظر دیکھ کر حشام نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا حیرت سے کون ہے، اور جیسے ہی پوچھا ویسے ہی فرزق نے امام کا قصیدہ پڑھا ہے کہ تم نہیں جانتے نہ جانو، انہیں کعبہ پہچانتا ہے، ان کے قدموں کو سرزمین حرم چومتی ہے، یہ وہ فرزق ہیں۔ اور پھر انہوں نے واقعہ کربلا کے خونی مارکے کی جس وقت انہیں خبر ہوئی ہے تو انہوں نے اشعار لکھے کہ بہترین فرد عرب کے صاحب عزت و کرامت کو شہید کر دیا گیا۔ فرزق کم عمری سے ہی شاعری کیا کرتے تھے اور ایک غیور اور بہت بہادر آدمی تھے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اگر یہ فرزق کی شاعری نہ ہوتی تو عربی لغت کا 1/3 اور ان کی تاریخ کا نصف حصہ ضائع ہو جاتا۔ ایک ادبی مقام ہے، اور آپ کی وفات 110 ہجری میں ہوئی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ فرزق کے والد قبیلہ بنی تمیم کے ایک بہت بہادر آدمی تھے، جو اپنی سخاوت کے لیے اتنا مشہور تھے کہ ان کی موت کے بعد بھی جو لوگ غربت میں مبتلا ہو گئے تھے ان کی قبر پر آ کر سوال کیا کرتے تھے۔ انہوں نے دور جاہلیت میں جاہلانہ رسوم و رواج سے لڑتے ہوئے 360 بیٹیوں کو لڑکیوں کو خرید کر جن کو ان کے باپ دادا دفن کرنا چاہتے تھے انہیں موت سے بچایا۔ ایک مرتبہ ایک بچی کو بچانے کے لیے کہ جس کے والد نے اسے مارنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے والد کو 2 اونٹ دیے۔ جب یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بڑا کام کیا اور آپ کا اجر خدا کے پاس ہے، اور اللہ آپ کو اسلام کی برکات سے نوازے۔ اللہ اکبر! یعنی خلق خدا کے کام آنا، ان کی مدد کرنا نگاہ خدا میں کیا مقام رکھتا ہے۔ اس حکمت سے زکوٰۃ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دین اسلام کے عملی احکام میں ایک ہے جس کا تعلق مال سے ہے۔ اس حکم کے مطابق ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے اموال میں سے 9 چیزوں کا ایک معین حصہ غریبوں کی مدد اور دوسرے فلاحی کاموں میں جنہیں شریعت نے مشخص کیا ہے اس میں صرف کرے۔ وہ 9 چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، ان میں سونا چاندی، انعام اور گائے، بھیڑ، اونٹ اور غلات اربا یعنی گیہوں، جو، کشمش اور کھجور شامل ہیں۔ ان چیزوں میں سے ہر ایک میں زکوٰۃ کی مقدار اور شرائط ہیں جسے فقہ میں واضح کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا شمار فروع دین کے اہم ارکان میں سے ہوتا ہے جس پر دین اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور نماز اور جہاد کے ساتھ اس کا بھی ذکر ملتا ہے، یہاں تک کہ اس دین کے 5 ستونوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے زکوٰۃ کو۔ تقریباً کلام بلاغت و ہدایت میں 59 آیات اور 2000 احادیث رسالت مآب زکوٰۃ کے بارے میں موجود ہیں، اور قرآن کریم میں اکثر موقعوں پر لفظ صدقہ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور فقہ میں بھی زکوٰۃ کو واجب صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے۔
غالب ابن سعسع کا کہنے کا معنی یہ تھا کہ میں نے اپنے اونٹوں پر زکوٰۃ مستقل طور پر ادا کی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ان کا بہترین استعمال یہی ہے، ان کو اپنے لیے ذخیرہ بنانے سے بہتر یہ ہے کہ انہیں ضرورت مندوں کی مدد میں خرچ کیا جائے، ان سے مدد کی جائے ضرورت مندوں کی۔ پروردگار عالم سورہ نحل میں کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بالآخر ختم ہو جائے گا، لیکن جو خدا کے پاس محفوظ ہے وہ باقی رہے گا۔ پروردگار عالم ہمیں ہماری نسلوں کو احکامات دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آئیے اب چلتے ہیں حکمت نمبر 445 کی جانب، کہ امام فرماتے ہیں اگر کسی آدمی میں عمدہ و پاکیزہ خصلت ہو تو ویسی ہی دوسری خصلتوں کے متوقع رہو۔ اس گفتار حکمت میں امیر المومنین نے انسان کی باطنی خصوصیات کو سمجھنے کا ایک کلیہ ہمیں دیا ہے۔ ایک اچھی اور پاکیزہ عادت دوسری ویسی ہی عادت کی خبر دیتی ہے، جیسا کہ علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ نے اس حکمت کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا ہے نہج البلاغہ میں، کہ انسان میں جو اچھی اور بری خصلت پائی جاتی ہے وہ اس کی افتاد طبیعت کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، اس لیے کہ طبیعت کے تقاضے یکساں طور پر کار فرما ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص زکوٰۃ و خمس ادا کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں تنگ دلی اور بخیل نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہے، لہٰذا اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسرے کاموں میں بھی بخل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اس طرح اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے دوسری برائیوں کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس حکمت کی شرح کے ذیل میں آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ قدرتی بات ہے کہ جب انسان کسی درخت کی شاخ میں اچھے اور میٹھے پھل دیکھے گا تو دوسری شاخوں میں بھی ایسے ہی پھل تلاش کرتا ہے، اور یہ غیر متوقع بات نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی انسان قیمتی پتھر کے ٹکڑے کو کسی مقام پہ پائے گا تو وہ وہاں معدنیات کی علامت ہو سکتی ہے، یعنی وہاں اور بھی قیمتی پتھر، قیمتی معدنیات موجود ہیں۔ یہ بات اس کی دلیل ہے کہ انسان جو کام بار بار سر انجام دیتا ہے اس کی جڑیں باطن میں موجود ہوتی ہیں، اور یہ باطنی سوچ اور عادات ہی اس کے وجود سے ظاہر ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ اور پھر زندگی کا مشاہدہ بھی یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی انسان کو بدنیتی اور بدسلوکی کرتے دیکھتے ہیں تو ہم اکثر یہ پاتے ہیں کہ دوسرے طریقوں سے وہ غلط راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اس شخص کی وفاداری، دیانتداری کی توقع ایسے شخص سے نہیں کی جا سکتی۔ یہ کلام امام ہمارے لیے دو پیغامات رکھتا ہے۔ پہلا یہ کہ انسان کو پہچاننے کے لیے اس کی اچھی اور خراب صفات کو دیکھ کر اس کی دیگر خصلتوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ تہذیب نفس یہ ہے کہ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ بری عادتیں نہ اپنائیں، ورنہ ایک غلط عادت دوسری بری خصلت کے لیے راہ ہموار کرتی چلی جاتی ہے، یا ایک غلط عادت دوسری بری خصلت کو اپنانے کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اور اگر ہم اپنے اندر غلط عادتوں کو، غلط خصلتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینک سکتے ہیں تو ہم دوسری اچھی عادت کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ گویا
اپنی تربیت خود کرنا بہت ضروری ہے. ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں وہ طاقت و قوت دے، ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اپنی بری عادتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے قدم اٹھا سکیں، اور مالک دو جہاں اس راہ پہ تو ہمارا ہاتھ تھامنے والا ہے. ہمیں ان لوگوں سے جوڑ دے کہ جو تیری جانب سے ہدایت کا مینارہ نور بن کر آئے ہیں، اور جب تک ہم بری خصلتوں کو نہیں چھوڑیں گے، بری عادتوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان نہیں سکتے. پروردگار عالم مالک دو جہاں ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین یا رب العالمین.